الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تبارک وتعالی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز محترم سامعین کرام، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور دعویٰ اور عمل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ اس بات پر آپ حضرات کی خدمت میں چار دلائل پیش کرنے ہیں، اور اسلام کے کسی عقیدہ اور عمل کو ثابت کرنے کے لیے چار دلائل میں سے کوئی ایک دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کے چار دلائل قرآن، سنت، اجماع، قیاس ہیں۔ پہلی دلیل قرآن کریم سے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ معزز اور محترم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور سورۃ اللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ باتفاق مفسرین اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتقا کا لفظ بولا ہے، جس کا لغوی معنی ہی یہی بنتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ تو قرآنی اصول اور ضابطہ کی روشنی میں امت محمدیہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمانے ہیں اور کرنے ہیں، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ تقوی میں پہلے نمبر پر آنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت بلا فصل کی۔ دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی اعلان فرما دیا تھا کہ شاید اگلے سال میری آپ سے ملاقات نہ ہو اس مقام میں، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہیں، آپ بیمار ہیں، آخرت کا سفر قریب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و اسلام کے سب سے بڑے حکم نماز کی نیابت اور خلافت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے حکم ارشاد فرمایا لوگوں کو کہ وہ ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائے۔ جمعرات کی شام عشاء کی نماز سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی فجر تک
17 نمازوں کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حیات مبارکہ میں نمازوں کی امامت فرمائی ہے آپ کے حکم پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے مصلی امامت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر کے فیصلہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد امت کی باغ ڈور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالنی ہے۔ اور پھر اس دوران ایک نماز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور آپ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تشریف رکھی ہے۔ تو آپ نے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر بھی دکھا دیا، بتا دیا کہ جب میں ہوں گا تو میں آگے ہوں، جب میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری قیادت کریں گے اور امت کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس آتا۔ تو سنت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی تیسری بڑی دلیل اجماع ہے کہ امت مسلمہ کسی بات پر اتفاق کر لے تو اس پر بھی عمل درآمد ضروری ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے صحابہ کرام نے با اتفاق خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر کوئی ایک دو رہ بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ صحابہ کرام نے، سارے صحابہ کرام نے بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا، اتفاق کر کے ثابت کر دیا، اجماع کر کے ثابت کر دیا کہ نبی کے بعد امت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالنی ہے۔ تو صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اجماع کی حجیت کی دلیل ہے۔ اور اجماع بھی کن لوگوں کا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا اجماع جو ہوا ہے وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا ہے۔ اسلام کی چوتھی دلیل عقل و قیاس ہے۔ جب قرآن، سنت، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خلافت کے حقدار بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو عقل و قیاس اس کا کیسے انکار کر سکتی ہے؟ عقل و قیاس بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر بنتا ہے۔ دیکھیں قرآن نے ان کو اتقا کہا ہے، اور متقین کی صفات سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اگر ان صفات کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، معائنہ کیا جائے، ہم کون ہوتے ہیں معائنہ کرنے والے، پرکھنے والے؟ لیکن عقل و قیاس سے اگر انصاف کے ترازو سے بھی دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر بنتا ہے۔ یؤمنون بالغیب،
مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرتی ہیں، تو نماز کو قائم کرنے میں، قائم کروانے میں پہلا نمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کا مطالبہ فرمایا، سارے صحابہ کرام نے مال خرچ کیا اور مال لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ لدے لدائے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال جو ہے لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا لباس بھی اتار دیا، گھر میں جو کچھ تھا سب جو ہے لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اور انہوں نے عرض کیا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو، نصرت کو، ان کی برکت کو۔ تو تیسری صفت جو متقین کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر آئے ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے قبول فرما لیا۔ تو اسلام کے 4 دلائل ہیں، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے چاروں دلائل کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اندر 3 بڑے جو ہے وہ مذاہب فرقے چل رہے ہیں، اہل سنت والجماعت، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث۔ ان تینوں حضرات کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صحیح عقیدہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تا حیات اس پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔